پارہ 25۔ آج ہم دیکھیں گے پارہ 25 میں اللہ کی بخشش کی کون کون سی آیتیں ہیں۔ تو پہلی آیت ہے سورہ شورا کی۔ شورا دیکھیے دو طرح کی سورہ ہے، ایک ہے شعراء اور ایک ہے شورا۔ تو یہ سورہ شورا ہے، سورہ نمبر 42۔ اس کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے، تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکادو قریب ہے کہ السماوات آسمان، یتفطرنا وہ پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمدی ساتھ تعریف کے، ربہم اپنے رب کی، ویستغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن ان کے لیے جو فی الارضی زمین میں ہے، الا خبردار، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ بہت قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور پھر فرشتوں کی تسبیح کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، اب اس کو ہم اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے آیت کا وہ ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آسمان کیوں پھٹ پڑیں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کے پھٹنے کا ذکر کیا؟ اللہ کی عظمت، ہیبت اور جلال کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ اس پر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، سجدے میں نہ پڑا ہو۔ فرشتے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس لیے وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پورے آسمان پہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کے جلال کو پہچانتے ہیں، تو وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب آسمان پھٹ پڑے گا، یہ جو ہے یہ سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے 89 تک آیا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان پھٹنے کا کیا مطلب ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 میں فرمایا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، جیسے نصارہ یعنی کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ تو نعوذ باللہ، تو یہ جو چیز ہے، ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ یعنی یہ چیز جو اس طرح سے کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ یعنی یہ چیز اتنی سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو اور آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ تو یہ سورہ مریم میں اس طرح سے زمین آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹیاں بنایا جائے، کسی کو اللہ کو چھوڑ کر حاجت روا یا فریاد رس ٹھہرایا جائے۔ حاجت روا یعنی کوئی ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے، کوئی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو فریاد رس یعنی ہم کچھ فریاد کریں تو وہ ہماری سننے والا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے دعائیں مانگی جائیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگی جائیں، یا کسی حضرت کو یہ مانا جائے کہ وہ ہر وقت
ہر کسی کی سنتے ہیں اور وہ ہمارے کام بناتے ہیں. کسی بھی پیر اولیاء کو یا حضرت ان کو سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارے سب کام بنا دیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھیں اور اس کے بتائے ہوئے کو حرام سمجھیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی شرک ہے کہ کوئی انسان اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو حلال ہے جبکہ وہ اللہ نے حرام کہا ہے، تو وہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے. یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس پر اگر آسمان پھٹ پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر فرشتے اس کے لیے ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور انسان جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، وہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. لیکن جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ العلی الکبیر ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اللہ کی ہیبت سے کانپ نہ جائے، اس کے منہ سے اللہ کا ذکر جاری نہ ہو اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگے. تو فرشتے جو ہیں ان کو اللہ کی عظمت پتہ ہے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور انسانوں میں سے بھی جو اللہ کو العلی الکبیر سمجھتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تو نے یہ سب ہمیں دیا ہے، تو وہ سب اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں. پھر سورہ نحل آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. زمین اور آسمان میں کتنے جاندار ہیں، کون کون ہیں؟ جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب جاندار ہیں. پیڑ پودے ہیں، یہ سب جاندار ہیں، یہ سب ان میں سب میں لائف ہے. اور سارے فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں، اور قرآن سچی کتاب ہے، ہمیں قرآن پر ایمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے. یہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا. تو یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم تکبر کرتے ہو، بلکہ دنیا میں جتنے بھی، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں اور فرشتے، وہ تو سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. یعنی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. جبکہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی مرضی کرتا ہے. انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے. بلکہ اور باقی جو سب لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پھر آیت کا 3rd پارٹ ہے، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں زمین والوں کے لیے استغفار؟ فرشتے. کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے. فرشتے جب زمین والوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس پر اللہ کا غضب بھڑک سکتا ہے اور اللہ کے غصے سے آسمان پھٹ سکتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں کہ زمین والوں پر رحم کیا جائے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے. یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. پھر آیت کے آخر میں ہمیں یاد دلایا گیا کہ دیکھو، یہ مت سمجھو کہ تم اپنے گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اگر وہ غفور الرحیم نہ ہو تو کوئی چیز زمین پر اس کی نافرمانی کر کے نہ بچے، لیکن وہ نافرمانی کے بعد بھی سب کو مہلت دیے جاتا ہے. اللہ نے ہر ایک کا وقت رکھا ہے اور وہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے، چاہے تو بندہ توبہ کر لے یا گناہوں میں بڑھتے بڑھتے جہنم کا مستحق بن جائے.
ہر ایک کو کچھ ٹائم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لو، جتنا تمہیں وقت دیا ہے اس کی مرضی کر لو، تم جو کرنا ہے تم کر لو، تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چاہے تو وہ اپنے گناہوں سے رک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور چاہے تو اپنے گناہوں میں آگے بڑھتا بڑھتا جہنم کی طرف چلا جائے، کیونکہ جب انسان سدھرے گا نہیں تو کیا ہوگا، وہ اپنے گناہ کرتا چلا جائے گا اور اسی میں اس کی موت ہو جائے گی، اور جب موت ہوگی تو پھر اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اور اگر وہ بچ جائے گا، یعنی وہ سوچے گا کہ نہیں یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس سے، یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، اور اللہ سے بخشش مانگے گا، تو یاد دلائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ پھر 25 پارے کی ہی نیکسٹ آیت ہے جس میں بخشش کا ذکر ہے، یہ بھی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکا، یہ وہی ہے، الذی، جس کی، یبشرو، خوشخبری دیتا ہے، اللہ، عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، لا، نہیں، اسألکم، میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر، الا، سوائے، المودۃ، محبت کے، فی القربہ، قرابت داری میں، فمن، اور جو کوئی، یقترف، کمائے گا، حسنتاً، کوئی نیکی، نزد، ہم زیادہ کر دیں گے، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، حسناً، خوبی کو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، شکور، بہت قدردان ہے۔ جب شکور اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قدردان، تو یہاں پر اللہ کے دو نام آئے ہیں، غفور اور شکور۔ غفور بہت بخشنے والا، اور شکور یعنی بہت قدردان۔ ہم تھوڑا بھی کچھ کام کرتے ہیں تو ہم کچھ کرتے ہیں تو دنیا والے اسے اپریشیٹ نہیں کرتے، نہ وہ دیکھتے، لیکن ہم تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہمیں اور نیکی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کی قدردانی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ یہی وہ چیز ہے، یعنی جنت کے باغات، جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ جنت کی، ایمان اور عمل صالح۔ پہلے تو آپ کو ایمان لے کر آنا ہے، پھر اس کے بعد اچھے کام بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بس ایمان لے آئے اور کام ختم، نہیں، آپ کو پھر پوری زندگی اچھے اچھے کام کرنا ہے اگر آپ کو واقعی جنت چاہیے تو۔ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے ان کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا خوشخبری دی ہے کہ وہ، ان کو جنتیں ہیں ان کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آیت کے سیکنڈ پارٹ میں، کافروں سے کہہ دو، کافروں سے یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سب سے کہہ دو کہ مجھے یہ جو میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کوئی کچھ نہیں چاہیے، کچھ اجرت یعنی کوئی بدلہ یا کوئی پیسے سے بدلہ یا کسی بھی چیز کا بدلہ مجھے نہیں چاہیے، سوائے رشتہ داری کے، محبت کے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جو تمہارے اور میرے درمیان رشتہ داری ہے تو یعنی اس کی مجھے صرف محبت چاہیے۔ اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کوئی بھلائی کرے گا، ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یعنی کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے اور اس کو نیکی کرنے کے موقع دیں گے، اگر آپ اخلاص سے صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ نیکی کر رہے ہیں تو۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنی دو صفت یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں. انہیں ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. اب اس کو ہم پوائنٹس میں دیکھتے ہیں، یہ پوری آیت کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور دین اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے، سب کو بتا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، تو زیادہ تر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا. جیسے آپ کے چچا ابو لہب، سب سے پہلے تو چچا نے ہی انکار کیا، اتنا آپ کو پریشان کیا. تو یہ اسی کی بات کی جا رہی ہے. پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ تو ان کے لیے ہو گیا جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کافروں سے کہہ دو، یعنی جو بھی تمہاری بات کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی خوشخبری کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ تو یہ چاہتے تھے نا کہ سب اللہ کے عذاب، جو گناہ کر رہے ہیں اس کے عذاب سے بچ جائیں اور سب جنت میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ چاہتے تھے، آپ کی نیت یہ تھی، سوائے رشتہ داری کے، محبت کے. یعنی قریش مکہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں بھی تھیں، یعنی قریش مکہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں بھی تھیں، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت یعنی بدلہ پیسہ تو نہیں مانگتا، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ تم پر میری رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے تکلیف نہ دو اور میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو. یعنی یہ انکار تو کر ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ میں آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے تھے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی پیدا کر رہے تھے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کم سے کم اپنی رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلقات ہوتا ہے اور وہ کیسے رہتے ہیں. تو اس سے کم مجھے تکلیف تو نہ دو، اور جو میں کام کر رہا ہوں اس میں رکاوٹ تو پیدا نہ کرو. اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کریں گے. یعنی اس بھلائی پر جتنا اجر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ دیں گے، اجر اور ثواب میں اضافہ کریں گے، یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے. یا ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تو تھوڑی سی نیکی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کتنا دے رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. جیسے ایک خراب عورت تھی، وہ راستے سے جا رہی تھی تو اس نے ایک کنویں میں سے پانی نکالا پینے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی ہے، وہ بھی پیاسا ہے، تو اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کو پلا دیا. تو یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، جبکہ وہ بہت خراب عورت تھی، وہ جہنم کی مستحق تھی، لیکن یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. وہ ہماری چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت زیادہ ثواب دے سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم ایک نیکی کریں تو ہمیں اور نیکیوں کی توفیق بھی مل جائے. تو یہ بھی پاسبل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے. یہ سب پڑھ کے بہت بہت سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ شورا کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 25. یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ پڑھیں گے. عفو اللہ کا جو نام ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہوا، اور وہی ہے، الذی جو یقبلو قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے، انس سیئاتی برائیوں سے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو تفعلون تم کرتے ہو. یعنی وہی ہے جو تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے. درگزر کرتا ہے، اللہ کا نام عفو آیا ہے اس لیے ہم نے یہ آیت لی ہے. درگزر کرتا ہے،
انس سیئاتی، سیئات یعنی برائیاں، برائیوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم برائیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے. اگر وہ ایک ایک ہماری برائی پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی باقی نہ رہے. تو وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے، یعنی ہمیں وقت دیتا ہے کہ چلو تم سے یہ غلطی ہو گئی تو تم توبہ کر لو، اور ہماری برائیوں سے درگزر کرتا ہے. وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اسے تو سب کچھ پتہ ہے جو بھی تم کر رہے ہو. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے کوئی انسان ہے تو اس کے وہ ہماری کیا چیز دیکھ سکتا ہے؟ وہ صرف ہماری ظاہری چیزیں دیکھ سکتا ہے. اگر ہم اس کے سامنے بہت اچھا اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں تو اس کو کیا لگے گا کہ ہم بہت اچھے ہیں. لیکن ہمارے اندر کی نیت کیا ہے، ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن آپ دل سے بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے ہوتے ہیں، سامنے ظاہری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا نہیں کر رہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اندر کی چیزیں بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے بندے کی. تو انسان اور اللہ میں بس، انسان اور اللہ میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اندر کی بھی چیزیں جانتا ہے، ہماری نیت بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو صرف تمہاری جیسے ظاہری چیز جانتے ہیں لیکن اللہ تو ہر چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور وہ تمہاری برائیاں جو چپکے چپکے جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، جو انسان چھپ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے اس لیے تاکہ بندہ توبہ کر لے. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. اس کو پوائنٹس میں دیکھتے ہیں. اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر ندامت. ندامت یعنی سوچنا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی اللہ کی، اور اظہار کی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اظہار کرنا اللہ کے سامنے کہ ہاں اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور وعدہ. عزم یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں اب یہ غلطی ہو گئی، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور ہمیں گلٹ فیل ہو کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کے سامنے ہم کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اور عزم کریں کہ نہیں اب ہم نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کریں گے، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے. منہ سے توبہ کرتے جانا اور وہی گناہ کے کام کرتے جانے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. صرف منہ سے کہنا کہ ہاں توبہ توبہ اور وہی کام کرتے جانا، اس سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. یعنی وہ ہماری برائیوں کو درگزر کرتا جاتا ہے اور جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے. سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. پھر سورہ شورا کی ہی نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ جو یجتنبونا، جو اجتناب کرتے ہیں یعنی دور کرتے ہیں، یجتنبونا اجتناب کرتے ہیں، کبائرہ کبیرہ، الاسمی گناہوں سے، جو اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفحشائی اور بے حیائی کے کاموں میں سے، وَإِذَا اور جب، اور جب بھی، غضبوا وہ غضبناک ہوتے ہیں، غضبوا وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم وہ یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. پہلا تو وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں.
یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ خود کو کبیرہ گناہ کی بہت بڑی کیٹیگری ہے. اس کے آگے ایک اور آیت آئے گی جس میں کبیرہ گناہ اور فحش کا ذکر ہے، تو اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور بے حیائی کے کاموں سے ہر وقت بچ کر رہتے ہیں، ہر وقت خود کو بچا کر رکھتے ہیں. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ بہت بڑے بڑے گناہ جس کے لیے انسان کو جہنم میں جا کر وہ دھونا پڑیں گے. یعنی جو دوسرے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے لیے مطلب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. وہ ایمان لانے کے ساتھ اگر آپ نے کبیرہ گناہ کیے ہیں تو آپ کو جہنم میں سے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جتنے بھی انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان سب کے لیے تو جہنم ہے. اور وہ جو بھی اچھا کام اس دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیتا ہے. یعنی جتنے بھی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، وہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے. لیکن آخرت میں انہیں کوئی اس کا کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوگی، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں. کبیرہ گناہ بہت بڑے بڑے گناہ. اور فحائش یعنی گندی چیزیں دیکھنا، گندی بکس پڑھنا، گندی باتیں کرنا، یہ سب فحائش میں آ جاتا ہے. تو یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ کام کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. پہلے یہ سب گناہ دھلیں گے، اس کے بعد اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر آپ کو پھر ایک نہر حیات سے آپ کو نہلوائیں گے، اس پانی ڈالیں گے نہر حیات کا، تو آپ کے جو جتنے جلے ہوئے جو جسم ہے وہ ٹھیک ہوگا، پھر آپ کو جنت میں جانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں جائے. تو بغیر جہنم میں جائے کا مطلب کیا ہوگا؟ جو کبیرہ گناہ اور فحائش سے اپنے آپ کو بچا لے، جو ان دو گناہوں سے بچا لے گا، وہی سیدھے جنت میں جائے گا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. اور ایک اور کوالٹی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، تو وہ غصے میں ہر کچھ نہیں بولتے، نہ وہ کسی کو سزا دیتے، وہ اسے معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ بھی کتنے بار ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہم سے درگزر کرتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ سے اور فحائش سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا. اسی طرح اہل ایمان بھی کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے. اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے بدلہ لیتے ہیں نہ انتقام. یہاں بتا دیا گیا کہ اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کی کیا کیا کوالٹیز ہوں گی. وہ کبیرہ گناہ فحائش سے دور رہنے والے ہوں گے، اور وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے. وہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں لیں، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیں گے. اب نیکسٹ آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 43. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَن اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفرا اور اس نے معاف کر دیا، انا بے شک ذالکا یہ لمن عزم الاموری البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جس نے صبر بھی کیا اور دوسروں کو معاف بھی کر دیا، تو یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم صبر کریں اور دوسروں کو معاف کریں. اور البتہ جس نے صبر کیا اور اس نے معاف کر دیا تو بے شک یہی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. 3 چیزیں: صبر کرنا، یعنی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس پر صبر کرنا. پھر دوسرا معاف کر دینا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت کے کام میں سے کہا ہے. پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت ہے. اب یہ نیکسٹ سورہ ہے جاسیہ.
سورہ نمبر 45 اس کی آیت نمبر 14، یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یغفرو کہ وہ معاف کر دیں، للذین ان کو جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ لیں، قومم ایک قوم تاکہ وہ بدلہ دیں، قومم ایک قوم کو، بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ تو یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کس کو معاف کر دیں، اور یہ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں، اللہ کے دن کیا ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ اب یہ اللہ کے دنوں کا اندیشہ رکھنا یعنی ایام اللہ کا ان کو امید نہیں ہے، وہ یہ لوگ کون ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کہیں۔ اہل ایمان کو کچھ انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے یعنی یقین نہیں رکھتے، ان سے کیا کرو، ان سے درگزر کرو، یعنی وہ جو تمہارے ساتھ جو جتنا بھی برا کر رہے ہیں اس سے درگزر کرو، جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب اہل ایمان پر مشرکین مکہ ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، 13 سال تک جو مکہ والے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ صبر کرو۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ صبر کریں اور درگزر کریں۔ درگزر مطلب مشرکین مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ جائیں ان کا بدلہ نہ لیں، اسے نظر انداز کریں۔ یہ کہا گیا تھا فی الحال بدلہ رکھنے کی قوت ہونے کے بعد بھی ان سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ اللہ خود ہی ان سے بدلہ لے گا، چاہے وہ اسی دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر ہے طاقت، تم لے سکتے ہو ان سے بدلہ، لیکن بدلہ نہ لو کیونکہ اللہ ان سے بدلہ لے گا، یا تو اس دنیا میں لے گا یا آخرت میں لے گا۔ اب اللہ کے دن یعنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اہم یادگار دن جس میں کوئی تاریخی واقعات پیش آئے ہوں۔ ایام اللہ یعنی کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ تباہ کر دیے جائیں۔ اللہ ان کے اعمال کی سزا یا جزا دے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے خاص دن جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو وہ دن کا جن کو اندیشہ نہیں ہوتا، جن کو امید نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اس کا اگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو یہ اس عذاب کے بارے میں اشارہ ہے، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو وہ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود حساب لے گا، چاہے تو اس دنیا میں لے گا چاہے تو آخرت میں لے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو اہل ایمان اللہ کا حکم مانیں گے اور صبر سے کام لیں گے، درگزر کریں گے، اللہ ان کی اس نیکی کا بدلہ آخرت کی نعمت کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے بدلہ لے جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان سے دنیا میں بھی بدلہ لیا جائے گا اور آخرت میں بھی لیا جائے گا۔ ان کو ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو صرف جو ڈھیل دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں، یا پھر انہیں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تو یہاں ہمارا 25واں پارہ ختم ہوا ہے الحمدللہ۔ 25 پارے میں بس اتنی ہی آیتیں تھیں جو اللہ کی بخشش کی تھیں۔